حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی منقبت کے سلسلے میں اور جو فضائل ان کے حدیث کی کتابوں میں آئے ہیں اور پھر ان کے شاگردوں نے جو انہیں خراج تحسین پیش کیا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جو سند صادق و مصدوق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے انہیں ملی تھی، ان تمام مباحث کو سمیٹتے ہوئے یہ آخری نشستیں جو چل رہی ہیں ان میں یہ بات چل رہی تھی کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے شاذ قرات کے مطابق قرآن کریم کی تلاوت کی، جو ان کے زمانے میں تو شاذ نہیں تھی مگر اس کے بعد وہ شاذ قراتوں میں شمار کی گئی، اور قرات عوام میں اس طرح سمجھی جاتی ہے کہ کوئی آدمی قرآن کریم کو اچھی آواز میں پڑھ لے تو بس اسے وہ لوگ قاری کہنا شروع ہو جاتے ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں۔ قاری تو وہ ہوا کرتا ہے جسے 7 قرات کا علم ہو، 7 ائمہ جن جن قراتوں کو کرتے رہے ہیں ان کی تمام تفصیلات سے وہ واقف ہو، اور اسے پتا ہو کہ قرآن کریم میں کوئی ایک لفظ کس طرح کہاں پر پڑھا گیا ہے، پھر اسی لفظ کو دوسری جگہ کیسے پڑھا گیا ہے۔ مثلا آپ دیکھیے، ایک آسان سی مثال آپ سے عرض کرتے ہیں کہ وہ قرآن کریم جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرز کتابت پر، قریش کی خط و کتابت پر لکھے گئے تھے، ان کو آپ دیکھیں تو ہر جگہ آپ کو لفظ ابراہیم پر غور کرنا چاہیے۔ متعدد مقامات پہ اللہ تعالی نے ابراہیم کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبروں میں سے تھے، بارہا ان کا تذکرہ قرآن کریم میں ملتا ہے، اور کہیں پر یہ آپ کو لفظ ملے گا ابراہیم یا کے 2 نقطوں کے ساتھ، اور 2 چشمی ہا کے بعد یا جو آتی ہے اس کے نیچے 2 نقطے لگے ہوئے ہوں گے، اور کہیں پہ یہ ابراہیم آپ کو ملے گا بغیر نقطوں کی یا کے، اور ہا کو میم کے ساتھ ملا دیا گیا ہے، اور اسے زیر زبر پیش ان ذرائع سے ابراہیم پڑھا گیا ہے۔ تو ان دونوں میں فرق ہے۔ قرآن کریم پہ آپ غور کیجئے اور آپ متعدد مقامات پر جہاں یہ لفظ پائیں آپ کو یہ اختلاف ملے گا، تو جہاں پر 2 نقطے نہیں ہیں حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر بعض قرآن نے اسے ابراہام پڑھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اب بھی انگلش میں آپ ابراہام سے پڑھتے ہیں، اور اسی طرح اور زبانوں میں بھی وہ ابراہام پڑھا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں بعض مقامات پر یہ ابراہام پڑھا ہے بعض قاریوں نے، اور وہی قاری جو ابراہیم پڑھتے ہیں جب اس مقام پر پہنچتے ہیں تو زیر زبر کی مدد سے اسے ابراہیم پڑھتے ہیں۔ تو یہ ایک اختلاف میں مثال نقل کی ہے، اس سے پہلے متعدد مثالیں نقل کی تھی کہ قرآن کریم کی قرات میں جو اختلافات ہیں، ائمہ 7 نے اسے جیسے پڑھا ہے اور پھر 10 نے جیسے پڑھا ہے، اس کے مطابق کسی انسان کو یہ پورے کا پورا علم حاصل ہو اور قرآن کریم کو وہ 7 قراتوں سے پڑھ سکتا ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے رسم الخط کا بھی علم ہو کہ قرآن کریم کو کس طرح سے لکھا جائے گا۔ تو جس انسان کو ان تمام علوم پر، رسم الخط پہ، قرات 10 پہ اور تجوید پہ مہارت حاصل ہوتی ہے اسے قاری کہا جاتا ہے، وگرنہ ہمارے زمانے میں یہ جتنے لوگ ہیں یہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کی قرات کے مطابق قرآن کریم پڑھتے ہیں، یہ حافظ ہیں، قاری نہیں ہیں۔ ان کو قاری کہنا ایسے ہی ہے جیسے کوئی بچہ پری میڈیکل میں ہو، 10ویں 11ویں میں، 8ویں 9ویں جماعت میں، اور لوگ اسے ڈاکٹر کہنا شروع کر دیں۔ بھئی وہ پری میڈیکل کو کلیئر کرے گا، پھر اس کے بعد میڈیکل کالج میں پہنچے گا اور پھر ڈاکٹر بنے گا۔ اس لیے قاری ہونا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ اس پورے ملک میں قاری پائی کتنے جاتے ہیں، بہت تھوڑے ہیں۔ یہ جو جتنے بڑے بڑے نامور قاری ہیں آپ ان کے پاس چلے جائیں اور ان سے یہی مسئلہ پوچھ لیں کہ حضرت یہ ابراہیم کہیں قرآن کریم میں لکھا ہوا پاتا ہوں بغیر نقطوں کے اور کئی نقطوں والا، یہ کس قاری کی قرات میں ابراہیم نقطوں والا ہے اور کس قاری کی قرات میں ابراہیم بغیر نقطوں کے ہے؟ تو وہ 7 قاریوں کے نام نہیں جانتے۔ اتنا تفصیلی علم ان کے پاس کہاں سے آیا؟ وہ تو حافظ تھے، اور حافظوں نے اپنا نام قاری رکھ لیا۔ یہ ایسی ہے جیسے کوئی کمپاؤنڈر اپنے آپ کو ڈاکٹر کہنے لگے۔
تو پھر یہی چیزیں چلا کرتی ہیں. ظاہر ہے کہ جب جھوٹ اور نفاق معاشرے پر چھا جائے تو معاشرے میں کوئی آدمی اپنی اصل حیثیت سے باقی نہیں رہنا چاہتا. وہ چاہتا ہے کہ جو کچھ اس نے نہیں کیا ہے وہ ٹائٹل اور ڈگری بھی اسے مل جائے. اور اللہ نے یہ یہودیوں کی قرآن کریم میں صرف بیان کی ہے, وہ یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا, اور یہودی یہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیے اس کا کریڈٹ بھی انہیں پہنچے. تو اسے یاد رکھیے, قرات ایک مستقل علم ہے. عوام کے نزدیک تو اچھی آواز میں پڑھ لیا بس قاری ہو گیا. جاننے والے جانتے ہیں کہ قاری کتنے ہیں اور کتنوں کو قرات کا پورا علم ہے. تو قراتیں دو طرح کی ہیں, ایک قرات متواتر ہے اور ایک قرات شاذہ ہے. یہ جو شاذ قرات ہے, ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ انہوں نے سورہ اعلیٰ کو کیسے پڑھا تھا یہ بات پہلے گزر چکی, اور قرات شاذہ کے متعلق یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ شاذ قرات کو ہم قرآن کریم نہیں کہتے. اگر کوئی شخص نماز میں شاذ قرات کو پڑھے تو اس کی نماز ہوگی ہی نہیں, کیونکہ وہ قرآن ہے ہی نہیں. اور نماز کے علاوہ اس کو تلاوت قرآن سمجھ کر اس کی تلاوت کرے تو یہ حرام ہے. کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ شاذ قراتوں کو قرآن کریم کی قرات سمجھے یا اسے پڑھے, یا اپنے سامعین کو یہ احساس دلائے کہ یہ قرآن کریم ہے, وہ ختم ہو گئی, منسوخ ہو گئی. تلاوت اور قرات اس کی جائز نہیں ہے, اور اس کی تعلیم, البتہ تعلم, اس کے متعلق لکھنا, اس کے متعلق بیان کرنا, لوگوں کو بتانا کہ یہ شاذ قرات ہے, یہ سب جائز ہے. یہ جمہور مفتی حضرات کا یہی فتویٰ ہے کہ شاذ قراتیں جو امت میں اب تک کتابوں کی حد تک پائی جاتی ہیں, یا جب ہم پڑھتے ہیں اپنے اساتذہ سے تو اساتذہ اس کو بتاتے ہیں قرات کی کل 6 قسمیں ہیں, اپنی نوع کے اعتبار سے 6 طرح کی ہے. سب سے پہلے نمبر پہ متواتر قرات ہے, اور متواتر کا مطلب یہ ہے کہ جسے ایک پوری جماعت نے دوسری جماعت سے نقل کیا ہو, اتنی مشہور اور واضح ہو, جیسے لاہور کا پاکستان میں ہونا واضح ہے, جیسے دلی کا ہندوستان میں ہونا اور واشنگٹن کا امریکہ میں ہونا, کوئی شک و شبہ جس چیز میں نہ رہے, یہ متواتر قرات ہے. اور ہمارا ایمان اور عقیدہ اور ہمارے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے کہ قرآن کریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہم تک متواتر پہنچا ہے. آج جو کچھ ہم 2 گتوں کے درمیان جلد ہوا پاتے ہیں, اور سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک جتنا کچھ ہم دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں, یہ سب کا سب اپنی قراتوں سمیت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہم تک متواتر پہنچا ہے. اس میں ایک حرف, ایک لفظ کی کمی بیشی نہیں ہوئی. جیسے اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو دیا تھا, جبریل کو اللہ نے کہا ہے کہ وہ امین ہے, امانت دار ہے, ہمارے پاس سے لے کے جاتا ہے, ویسے ہی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر امین نہیں تھے تو دنیا میں کوئی امین نہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کے بارے میں اتنے زیادہ حساس تھے, جو کچھ جبریل امین نے پڑھایا ہے بغیر کسی زیر زبر کی تبدیلی کے آگے آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو منتقل کیا. اور نبوت سچی ہو, جھوٹے نبی کے لیے نہیں, اس کے لیے تو سزا جہنم ہے, وہ تو اللہ کے الگ معاملہ ہے. سچا نبی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ نے فرمایا وَلَوْ تَقَبَّلَ عَلَيْنَا لَبَعْضَ الْأَقَاوِيلِ, اور اگر ہمارے پاس سے جو وحی نہیں آئی, کوئی ایسی وحی یہ اپنے پاس سے بنا کر لوگوں کو دے دیتے, ہمارے متعلق کوئی بات ایسی کہہ دیتے جو ہم نے نہیں کہی ہے, جو وہی ہم نے جبریل امین کے ذریعے نہیں بھیجی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ یہ خدا کی طرف سے آئی ہے, لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ, ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ دایاں پکڑ لیتے, دایاں ہاتھ پکڑ لیتے یعنی مجبور اور بے بس انہیں کر دیتے. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ, اور ہم ان کی گردن اڑا دیتے, ہم ان کی شہرت کاٹ دیتے. یہ اگر ایک حرف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کہتے, اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ بتا دیا کہ قرآن کو ایسے ہی نہ سمجھو, یہ اللہ نے دیا ہے, جبریل امین نے بالکل اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ٹھیک اسی طریقے سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دے کے گئے ہیں, اور صحابہ رضی اللہ عنہ سے تابعین, تبع تابعین, حتیٰ کہ وہ قاریوں تک پہنچا, اور قاریوں سے ہم تک اس قرآن کریم کی سند متصل ہے. کیا مثال ہے کہ اس میں ایک حرف کی کمی بیشی ہو گئی ہو. اگر کوئی شخص اس قرآن کریم میں جو آج ہمارے پاس ہے
یہ مانتا ہے کہ یہ قرآن پورا نہیں ہے اور اس میں کمی بیشی ہو گئی ہے، کچھ الفاظ نکل گئے ہیں، کچھ زیادہ ہو گئے ہیں، تو مسلمان نہیں ہے۔ کوئی کافر ہی ایسا اعتراض کر سکتا ہے، اور جو کرتا ہے اسے دین سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ خود اپنی عقل سے سوچیں کہ قرآن بھی اگر امت کے پاس محفوظ نہیں ہے تو ہمارا دین آخر اس کی بنیاد کیا ہے؟ کس چیز پہ اس دین کو پھیلانا ہے؟ تورات ہے، انجیل ہے، ان کا بھی یہی حال ہے، وہ بھی متواتر نہیں ہے۔ تورات جس زبان میں نازل ہوئی تھی وہ زبان بدل گئی، انجیل جس زبان میں نازل ہوئی تھی وہ زبان ہی بدل گئی، رہی نہیں۔ تورات اور انجیل کے پیچھے کوئی بھی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے؟ ہمارے مذہب کے حق ہونے کے اور اسلام کے صحیح ہونے کے بہت بڑے دلائل میں سے یہ ہے کہ ایک امت نے دوسری امت سے نقل کیا ہے، ایک گروہ نے دوسرے گروہ سے نقل کیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے اب تک 1500 برس میں یہ قرآن کریم متواتر آیا ہے۔ تو متواتر قرات ہو جسے ایک بہت بڑے جمع غفیر نے، سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے پڑھا اور اگلی نسل کو پڑھایا۔ جیسے سینکڑوں ہزاروں لوگوں نے آج سے 200 سال پہلے دیکھا لاہور ایک شہر تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا کہ لاہور ایک شہر تھا، بچے بڑے ہوئے انہیں پتہ چل گیا، پھر انہوں نے دوسری نسل کو بتایا، تیسری نسل کو بتایا۔ تو 6 قسموں میں سب سے مشہور قسم متواتر ہے، اور ہم اسی کے ساتھ قرآن کریم کو اللہ کا کلام مانتے ہیں۔ دوسری قرات کی مشہور قسم وہ جس کی سند صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے جو قرآن کریم لکھوائے تھے ان میں سے کسی ایک رسم الخط کے مطابق ہے، ائمہ 7 اس کے قائل ہیں، مشہور ہیں سارے، لیکن وہ تواتر کی حد تک نہیں پہنچتی۔ بس تواتر میں اس میں یہ فرق ہے کہ وہ قرآن نے نقل کیا ہے، لیکن وہ علمی طور پر پڑھا جاتا ہے، ہر مسلمان اسے نہیں جانتا۔ تیسری وہ ہے جو صحیح ہے، جس کی سند معلوم ہے، لیکن لکھنے میں، تحریر میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے کسی قرآن کریم کے مطابق نہیں ہوتی۔ وہ ہم کہتے ہیں وہ بھی قرآن ہے، یہ بھی چیز تھی، اس کی بھی قرات تھی، لیکن ہم اب اسے نہیں پڑھیں گے۔ اور چوتھی قرآن کریم کی وہ چیز ہے جو شاذ ہے، یہ قرات شاذ کا مطلب یہ ہے وہ جو پہلے آپ سے عرض کر دیا ہے کہ اس کا نہ پڑھنا جائز ہے، نہ اس کو قرآن کریم کو نہ اس کے مطابق لکھی ہوئی بات کو قرآن کریم کہنا جائز ہے، الا یہ کہ تعلیم کے لیے ہو۔ اور شاذ قراتوں میں وہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک قرات آتی ہے جس کا تذکرہ پچھلی نشست میں گزر چکا۔ مثلا آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کہا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، ہم آج کے دن تیرے جسم کو بچائیں گے۔ اب ننجی میں جو جیم ہے اسے بعض لوگوں نے ہا کے ساتھ پڑھا ہے، فَالْيَوْمَ نُنَحِّيكَ، تو نہا ایک طرف کر دینا، آج ہم تیرے جسم کو ایک طرف کر دیں گے۔ اب اس شاذ قرات کو کوئی نہیں پڑھتا، تو سب سے پہلے متواتر، پھر مشہور، پھر صحیح، پھر شاذ، اور پانچویں قرات وہ ہے جو موضوع ہے، جھوٹ ہے، خام خواہ راویوں نے اپنے پاس سے بنا کے اسے قرآن کی قرات کے طور پر کہہ دیا۔ یہ راوی کی بحث انشاءاللہ آگے کو آ جائے گی۔ اور چھٹی قرات وہ ہے جس کو قراء حضرات اپنی زبان میں الشبیہ بالمدرج کہتے ہیں، یعنی وہ الفاظ جو قرآن کریم میں تفسیر کے طور پر بڑھا دیے گئے ہوں۔ اس کی متعدد مثالیں دی تھی نا، کہ جیسے یہ آیا کہ صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو، اور آگے بریکٹ میں لکھ دیا گیا صلاۃ العصر۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی قرات میں ایسے آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا حوالہ دیا تھا صحیح بخاری کی روایت سے کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کوئی گناہ نہیں ہے تم پہ، تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو، تجارت کرو حج کے موسم میں۔ اس میں جو آ گیا تھا آگے فی مواسم الحج، یہ فی مواسم الحج کا جو اضافہ ہے یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی قرات میں آتا ہے، یہ ہے، اس کو وہ کہتے ہیں کہ مدرج ہے۔ تو یہ قرات مدرج کے حوالے لیتے ہیں، یہ قرات شاذ کے حوالے لیتے ہیں مستشرقین اور کافر، اور کہتے ہیں قرآن پورا نہیں۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی روایت میں آ گیا تھا نا، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيَسْتَعِينُونَ بِاللَّهِ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ۔ یہ يَسْتَعِينُونَ بِاللَّهِ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ جو تھا یہ شبیہ بالمدرج کہلاتی۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ ابن زبیر کی قرات ہے، یہ اس نے تفسیر کی ہے،
اور حسن رحمت اللہ علیہ کی قرات وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، اور ورود کے مطلب انہوں نے دخول سے بیان کیا. یہ سب کی سب چیزیں ایسی ہیں جو شبیہ بالمدرج کہلاتی ہیں. اب کسی کافر کو اگر علم ہی نہیں ہے، کسی علم کے اصول ہی معلوم نہیں ہے، اب وہ کہتا ہے جی تمہارے قرآن میں ایسے ہے، تمہارا قرآن ایسے ناقص ہے، بخاری کی روایت ایسے آئی، ابن ماجہ کی روایت ایسے آئی. ہم کہتے ہیں بھائی تم قرات کے علم کو پڑھیے، آپ پڑھنے کے بعد اعتراض کیجئے کہ یہ کیا کیا چیزیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر ہے، اور یہ جملہ ڈاکٹر ہی سمجھ سکتے ہیں. ہر آدمی لگا ہوا ہے اس بات پہ کہ ڈاکٹر صاحب اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں، اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہیں. تو بہت سے ڈاکٹروں کو ہم نے سنا وہ کہتے ہیں بھائی سائیڈ ایفیکٹ تمہارے کھانے کا بھی ہو سکتا ہے، پینے کا بھی ہو سکتا ہے. یہ سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں ہر آدمی اسے نہیں سمجھ سکتا. یا تو ڈاکٹر سمجھتے ہیں، یا ڈاکٹر کسی کو تعلیم دے دیں کہ سائیڈ ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں. ہر آدمی کے لیے تھوڑا ہی ہے کہ اٹھا کر ڈاکٹروں کی دوائی پھینک دے اور کہ صاحب اس میں سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہے، اور خواہ اس کے ساتھ فرشتے نہ ہو، شیطان ہو، تو اس کے شیطانوں کو بھی خبر نہ ہو کہ سائیڈ ایفیکٹ کیا ہے. آخر یہ کس مینار کا نام ہے، یہ کس شہر کا نام ہے، لیکن اس نے لفظ سن لیے، بس ان کو دہراتا چلا جائے گا بغیر اس بات کے کہ اسے میڈیکل کے علم کا الف بے بھی آتا ہو، ABC بھی آتی. بالکل اسی طرح یہ جو شبیہ بالمدرج کی بات ہے یا قرات کی قسموں کی بات ہے، جس شخص کو قرات کے الف با کا بھی نہیں پتا وہ بھی ان روایات کا سہارا لے کر کہے کہ قرآن کریم ناقص ہے، کتنے ظلم اور زیادتی کی بات. شاذ قراتوں کے ائمہ 4 آدمی تھے، اور ان میں سب سے پہلے امام تھے ابن محیصن مکی رحمت اللہ علیہ. 122 ہجری میں وہ پیدا ہوئے، اور علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کے اچھے حافظوں میں ان کا شمار کیا ہے. سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ، ان سے انہوں نے قرآن پڑھا تھا، اور انہوں نے آگے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے پڑھا تھا. اور انہوں نے بعض قراتیں ان تک روایات پہنچی ہیں، لیکن وہ شاذ قراتیں قریش سے تعلق رکھتے تھے اور قرائے مکہ میں شمار کیے جاتے تھے. احمد بزی نے آپ سے روایت کی ہے، اور احمد البزی یہ 40 سال تک مسجد حرام میں مؤذن رہے، خدا کے گھر میں کعبۃ اللہ میں اذان دیتے رہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بشار ان کا نام تھا، اور یہ پہلے مشرکین میں سے تھے، پھر اس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا. اور احمد بزی کی جو دوسری روایات ہیں اس میں ان کی قرات متواتر ہے. تو اس لیے ایک تو ائمہ قرات شاذہ میں سے پہلے امام ابن محیصن مکی ہیں، اور دوسرے امام یحییٰ یزیدی ہیں، ابو محمد یحییٰ بن مبارک بصری رحمت اللہ علیہ، اور قرات کے ائمہ میں سے تھے. اور بصرہ میں لوگ ان سے قرآن کریم پڑھتے تھے. حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے انہیں بہت اچھے الفاظ سے یاد کی ہے. معرفت القراء الکبار جو انہوں نے کتاب لکھی ہے، بہت اچھی کتاب ہے حافظ ذہبی رحمت اللہ علیہ کی بھی، اور انہوں نے یحییٰ یزیدی رحمت اللہ علیہ کی بڑی تعریف کی. انہوں نے اپنی قرات میں خود بعض چیزوں میں اپنے اختیار سے بھی کام لیا ہے. یہ بھی ایک لمبی بات ہے، لیکن قرآن کریم کو انہوں نے بہت ہی زیادہ محنت کر کے حاصل کیا تھا. یہ کہتے تھے کہ میرے والد یحییٰ ان کا نام تھا نا، یحییٰ بن مبارک، تو کہتے تھے میرے والد مبارک جو تھے وہ امام ابو عمر بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے، اور مکہ مکرمہ میں ملاقات ہوئی. تو میرے والد نے امام ابو عمر بصری رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت میرے بیٹے کو قرآن پڑھا دیں، اور والد مجھے مکہ میں چھوڑ کر چلے گئے. اور میرا حال یہ تھا کہ اس کے بعد میں ان سے ملا ہی نہیں، اور چیزیں پڑھتا رہا، یہاں تک کہ والد تجارت کے لیے گئے اور پھر واپس آ گئے. اور واپسی کے وقت جو امام ابو عمر بصری رحمت اللہ علیہ تھے والد کو سن کے ملاقات کے لیے آئے، تو انہوں نے کہا یحییٰ کا کیا بنا؟ تو انہوں نے کہا جب سے تم نے کہا تھا اس دن کے بعد سے آپ کے لڑکے نے منہ ہی نہیں دکھایا. تو والد کو شدید غصہ آیا. انہوں نے کہا جب تک میرا بیٹا کھڑے کھڑے تم سے پورا قرآن نہ پڑھ لے یہ گھر میں خدا کی قسم داخل نہیں ہو سکتا. اور کہتے ہیں اب میری جان اٹک گئی، اور میں نے وہی کیا جو والد نے کہا تھا. امام ابو عمر بصری رحمت اللہ تو بیٹھ گئے، اور میں ان کے سامنے کھڑا ہو گیا،
اور پھر نماز کے اوقات کے علاوہ پھر میں بیٹھا نہیں، کھڑے ہو کے جب تک پورا قرآن کریم میں نے ان کو سنا نہیں دیا والد نے گھر آنے کی اجازت نہیں دی۔ تو ایسے لوگ تھے۔ یہ دوسرے امام ہیں گایا، ان کی قرات شاذ ہے، اور تیسرے امام جن کی قرات کی شاذ قرات کی روایتیں کتابوں میں ملتی ہیں، یہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ایک سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما ہیں، وہ نہیں، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اس سے پہلے کسی نشست میں ان کا حوالہ آیا تھا، مگر وہاں ان کے نام کے ساتھ رحمۃ اللہ علیہ کے بجائے رضی اللہ عنہ ہو گیا تھا۔ ایسے نہ ہو کسی کو شبہ ہو کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا وہ بیان ہے، یعنی حسن ابن علی رضی اللہ عنہ کا نہیں، وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ وہاں بھی مراد۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بصرہ کے شیخ، مفتی، علم، عمل، ہر اعتبار سے بہت بڑے آدمی تھے، اور انہوں نے بے شمار چیزیں پائیں۔ ان کی والدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی باندھی تھی، اور ان کی والدہ انہیں چھوڑ جاتی تھی۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا یہ جب روتے تھے تو ان کو دودھ پلانے کے لیے اپنے سینے سے لگا لیتی تھی۔ اس سے بعض حضرات نے یہ کہا کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے شوہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو حسن بصری حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گویا کے بیٹوں کی جگہ پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اس دور میں یہ پیدا ہوئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں ابھی 2 سال باقی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پیچھے انہوں نے جمعہ بھی پڑھا ہے، خود بتاتے تھے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ جمعے میں تشریف لائے اور میں نے ان کی زیارت کی، اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو میری عمر اس وقت 14 سال تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، بچے حاضر کیا ہوئے، والدہ ان کی لے گئی تھی، تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اور عجیب دعا فرمائی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے۔ ہم آج اتنا زمانہ گزرنے کے باوجود 1500 برس کے بعد بھی حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے لیے عزت، احترام اور محبت اپنے دلوں میں مسلمان محسوس کرتے ہیں نا۔ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی امیر المومنین کی خدمت میں لے گئی، اور انہوں نے میرے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا اللہم فقہہ فی الدین وحببہ الی الناس، اللہ حسن کو دین کی گہری سمجھ عطا فرما، اور اللہ اس بچے کو لوگوں کا پیارا بنا دے، لوگوں کا محبوب بنا دے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی دونوں دعائیں اللہ نے قبول کی، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے خوب پڑھا قرآن کریم کو۔ انہوں نے خطان بن عبداللہ رقاشی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا، اور یہ رقاشی جو تھے یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے، اور ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے دوبارہ قرآن کریم پڑھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہوئے ابو العالیہ، اور ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے انہوں نے پڑھا ابی بن کعب 1، زید بن ثابت 2 رضی اللہ عنہما، اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تو کاتب تھے قرآن کریم کو، انہوں نے لکھا ہے۔ اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بہت سی چیزیں روایت کی، اور حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے زاہد، بڑے روزہ رکھنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے، اتنے فصیح اللسان تھے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ لو اشاء اقول ان القرآن نزل بلغت الحسن لقلت لفصاحتی، اگر میں یہ کہنا چاہوں کہ قرآن کریم حسن بصری کی لغت کے مطابق نازل ہوا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اتنے فصیح تھے۔ تابعین کہتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب واعظ کرتے تھے، جب نصیحت کرتے تھے، اتنی عمدہ عربی بولتے تھے کہ بالکل قرآن کی عربیت کے مشابہ ہوتی تھی۔ اور لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ اگر بنی اسرائیل میں ہوتے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام پر فائز ہوتے۔ 110 ہجری میں انتقال ہوا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا، اور یہ تیسرے راوی ہیں جن کی بعض قراتیں شاذ ہیں، اور چوتھے راوی جن کی قراتیں شاذ ہیں وہ سلیمان بن مہران رحمۃ اللہ علیہ آمش سندھی تھے، اور سندھ اور جدہ کے عربوں کے جو تعلقات تھے بحری جہازوں کے ذریعے، اور بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ ان کے والد جو تھے ان کا تعلق سندھ یا کوفہ سے تھا، بعض کی کوفہ کی بھی روایت۔ تو سلیمان بن مہران عامش اسدی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے والدین انہیں کوفہ لے کے آ گئے، اور کوفہ میں انہوں نے سب سے کمال جس چیز میں حاصل کیا وہ حدیث تھی۔
حدیث کی آج بھی شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہو جس میں سلیمان بن مہران رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہ ہو. عامش رحمۃ اللہ علیہ نے زید بن وہب سے پڑھا، زر بن حبیش سے پڑھا، اور زر بن حبیش کی سند حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تک جاتی ہے. ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا اور ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ سے. اور خود عامش رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے قرآن کریم کس سے پڑھا؟ تو انہوں نے کہا میں نے یحییٰ سے پڑھا، اور انہوں نے علقمہ رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا تھا، اور علقمہ نے ابن مسعود سے، اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور انہوں نے قرآن دیا تھا جبریل امین سے، اور ان کو اللہ نے دیا تھا. اللہ تعالیٰ تک جن چیزوں کی سندیں پہنچتی ہیں سب سے افضل اور اعلیٰ سند اللہ تک یا فتوے کی ہے اور یا اس قرآن کریم کی ہے، اور یا ان احادیث کی ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے کہا. یہ تینوں سندیں پہنچتی ہیں اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں کہا یستفتون کہ آپ سے فتویٰ مانگتے ہیں، قل اللہ یفتیکم آپ سے کہ یہ اللہ فتویٰ دیتا ہے. تو فتوے کی سند بھی اللہ تک پہنچتی ہے. اور قرآن کریم کی تو ظاہر ہے، اور جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم راوی ہوں اللہ تعالیٰ سے وہ بھی ظاہر ہے. تو عامش رحمۃ اللہ علیہ بڑے اونچے درجے کے صاحب تھے. وہ کی کہتے تھے میں نے عامش کو مسجد جاتے دیکھا اور 70 سال تک ان کی تکبیر اولیٰ فوت نہیں ہوئی، اور 60 سال تک میں نے خود دیکھا ہے کوئی رکعت ان کی قضا نہیں ہوئی، یعنی دیکھنے والوں نے انہیں دیکھا. اور عامش رحمۃ اللہ علیہ بہت سے حکمت کی باتیں ان کی ہیں. عامش رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال 148 ہجری میں ہوا تھا. یہ چاروں راوی ہیں ایسے جن کی سندیں حدیث کی کتابوں میں، قرات کی کتابوں میں ہر جگہ ملتی ہیں، اور یہ ہیں ائمہ شاذ قراتوں کے. ان قراتوں میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی شاذ قرات کا ذکر آ جاتا ہے. اور باقی 7 ائمہ وہ ہیں جو متواتر ہیں، اور ان 7 ائمہ سے جو متواتر ہیں قرآن کریم ہم تک متواتر پہنچا ہے. ہم کیسے یہ مان سکتے ہیں کہ قرآن کریم متواتر نہیں ہے؟ ولیعذ باللہ جتنی سندیں اس وقت مسلمانوں کے پاس ہیں یہ سلسلہ در سلسلہ، واسطہ بواسطہ، تابعین تبع تابعین تک، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تک، اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی. بے شمار سندیں ہیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہیں. بے شمار سندیں ہیں جو سیدنا عثمان اور علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہیں، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہیں. خود ہمارے قرآن کریم کی سند عبداللہ بن مسعود، حضرت عثمان، حضرت علی اور ابی بن کعب اور زید بن ثابت 5 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے. ہم نے اساتذہ سے پڑھا، انہوں نے اپنے اساتذہ سے پڑھا، انہوں نے اپنے اساتذہ سے پڑھا. یہ سب چھپی ہوئی ملتی ہیں، اور ان سب نے جس طرح پہلے آدمی نے پڑھایا تھا آخری آدمی کو بھی ویسے ہی پڑھانے کی کوشش کی. مدینہ منورہ کے پہلے 7 قراء میں پہلے قاری مدینہ منورہ کے ہیں، اور مدینہ منورہ کے قاری امام نافع رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اور نافع رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہے، اور نافع رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم پڑھتے تھے. اب تک ان کی قرات کے مطابق قرآن کریم پڑھا جاتا ہے. یہ ورش جو ہیں انہی کے مطابق قرآن کریم پڑھتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایسے قرآن کریم پڑھا کرتے تھے. اور دوسرے راوی عبداللہ بن کثیر ہیں جو مکہ مکرمہ کے امام سے مکہ کے، بے شمار ان کے شاگرد ہوئے. اور تیسرے بصرہ کے ہیں اور وہ ابو عمر مازنی ہیں. اور چوتھے دمشق کے ہیں عبداللہ ابن عامر. یہ 4 قاری مختلف 4 جگہوں کے. مدینہ منورہ میں امام نافع رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے، مکہ مکرمہ میں عبداللہ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے، بصرہ میں ابو عمر مازنی رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے، اور دمشق میں شام میں عبداللہ بن عامر رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے. 4 تو یہ گویا پورے عالم اسلام میں، اور 3 باقی قاری وہ تینوں کے تینوں کوفہ میں پڑھاتے تھے. تو کوفہ میں ابن مسعود رضی اللہ عنہ بھی ہوں، اور کوفہ میں پوری امت میں 7 قراتیں جو متواتر ہیں ان کا آدھے کے قریب حصہ تو کوفہ سے آیا، اور پھر کوئی کہے کہ قرآن متواتر نہیں، یہ کیسی عجیب بات. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور سے ہی ابن مسعود رضی اللہ عنہ تعلیم کے لیے چلے گئے تھے، جیسے کہ پہلے بھی بیان ہوا تھا. اسی لیے شاطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کوفہ 3 قاری اس میں آئے، اذاؤ، اور انہوں نے قرآن کریم کی قرات کی اشاعت کی، اور کوفہ کو ایسے خوشبودار بنا دیا کرنفلا، جیسے کہ کرنفل خوشبودار ہوتی ہے. کرنفل کہتے ہیں لونگ کو. لونگ ہوتا ہے نا، دیکھا آپ نے، یہ لونگ جو داڑھ کے درد میں بھی استعمال ہوتا ہے،
یہ لونگ بند ہوتا ہے پھر یہ کھلتا ہے نا، تو لونگ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو وہ پھول کی طرح ہوتا ہے، تو اسے ہندی میں کہتے تھے کرن پھول۔ تو یہ کرن پھول جب ہندوستان سے یہیں پیدا ہوتا تھا، عربوں میں گیا تو عرب اب اتنا لفظ کیسے بولتے، پھول، وہ تو پے اور ہے ملے تو پھے بنتا ہے نا، تو عرب تو اتنی ثقیل زبان نہیں استعمال کرتے تھے، اس لیے کرن پھول سے یہ قرنفل بن گیا، اور قرنفل کہتے ہیں لونگ کو۔ تو شاطبی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ ان قاریوں نے تینوں نے کوفہ کو اتنا خوشبودار بنا دیا جیسے کہ ہوا چل پڑتی ہے اور قرنفل کی خوشبو اس میں آتی ہے، اور کوفہ کے ان تین قاریوں میں سب سے بڑی ہستی امام عاصم رحمت اللہ علیہ کی تھی، اور عاصم رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں حفص، ابو حفص جن کی قرات ہم پڑھتے ہیں، اور دوسرے وہاں حمزہ تھے، اور تیسرے کسائی تھے رحمت اللہ علیہ، اور کسائی رحمت اللہ علیہ نحو میں امام ہیں۔ اور ان تینوں کی سندیں، حضرت عاصم رحمت اللہ علیہ کی سند جس سے آج تک ہم قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، لوگ کہتے تھے دو چیزیں کوفہ کے پل سے باہر نہیں جائیں گی، اور حسد کرنے والے حسد کر کر کے مر گئے، قبروں میں پہنچ گئے، مٹی میں مل گئے، آج ان کے نام یاد نہیں ہیں مگر ان کی حسد کی باتیں اب بھی کتابوں میں لکھی ہیں۔ کہتے تھے یہ جو عاصم قرات پڑھتا ہے نا، ایک تو یہ کوفہ کی اسکول سے پار نہیں جائے گی، دوسرے ابو حنیفہ کی فقہ کوفہ سے پار نہیں جائے گی، اور اللہ نے کہنے والوں کے منہ میں خاص ڈال دی۔ عاصم رحمت اللہ علیہ کی قرات آج اکثر حصہ دنیا کا پڑھ رہا ہے، ہم جو پڑھتے ہیں امام عاصم رحمت اللہ علیہ کی قرات کو پڑھتے ہیں، حرمین شریفین میں عاصم رحمت اللہ علیہ کی قرات پڑھی جاتی ہے، اور افریقہ کو چھوڑ کے باقی دنیا میں بالعموم عاصم حفص رحمت اللہ علیہ کی قرات، عاصم کے شاگرد تھے حفص رحمت اللہ علیہ۔ تو عاصم رحمت اللہ علیہ نے قرآن کا ایک ایک حرف پڑھا ہے عبداللہ بن حبیب رحمت اللہ علیہ سے، اور انہوں نے پھر دوبارہ قرآن پڑھا ابو عبد الرحمن سلمی سے، اور تیسری مرتبہ قرآن پڑھا زر ابن حبیش سے۔ اور یہ عبداللہ بن حبیب ابو عبد الرحمن سلمی، انہوں نے ایک ایک حرف قرآن کریم کا کہتے تھے ہم نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے پڑھا، پھر امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے پڑھا، اور عبداللہ ابن مسعود سے پڑھا، اور ابی ابن کعب سے پڑھا، اور زید ابن ثابت سے پڑھا، پانچ مرتبہ قرآن کا ایک ایک حرف پڑھا ہے۔ حضرت عثمان، علی، عبداللہ بن مسعود، ابی ابن کعب اور زید ابن ثابت رضی اللہ عنہم، اور ان کی سند آج ہم تک متواتر چلی آتی ہے، ان 5 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہماری سند جا کر ملتی، اور وہ کہتے ہیں زر ابن حبیش رحمت اللہ علیہ کہ میں نے عثمان اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ایک ایک حرف قرآن کریم کا پڑھا ہے، اور انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا تھا۔ عثمان اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کس کے شاگرد تھے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین لائے، اور جبریل نے اللہ تعالیٰ سے قرآن کریم کو لیا۔ اور دوسرے قاری حمزہ ہیں، 80 ہجری میں پیدا ہوئے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور ان کا سال پیدائش ایک ہی ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 150 میں ہوا، حمزہ کا انتقال 154 میں ہوا، اور حمزہ رحمۃ اللہ علیہ جو قاری ہیں وہ کہتے ہیں میں نے پورا قرآن کریم جو پڑھا ہے 3 آدمیوں سے پڑھا ہے، امام صادق رحمۃ اللہ علیہ سے، امام عامش رحمۃ اللہ علیہ سے، اور محمد بن ابی لیلہ سے، اور ایک روایت میں انہوں نے چوتھا نام بھی لیا، اور ان کا حمران بن عاین رحمۃ اللہ علیہ سے میں نے قرآن کریم پڑھا ہے، ان 4 سے۔ اور ان کی سب سے عالی سند حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہم تک پہنچتی ہے وہ یہ ہے کہ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم جعفر امام صادق رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، انہوں نے اپنے والد حضرت جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، اور جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھا، اور باقر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے والد سیدنا زین العابدین علی ابن حسین رضی اللہ تعالی عنہما ان سے پڑھا، اور انہوں نے اپنے والد گرامی قدر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، کربلا کے شہید حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جگر گوشے، اور اللہ نے بڑا بلند مقام درجے جنت میں ان کے لیے رکھے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے پڑھا، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ تو اپنے والد گرامی قدر امیر المومنین علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ان سے پڑھا، اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کہا جا سکتا ہے کہ جس قرآن کو اللہ نے جبریل امین کو دیا اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی مرتضیٰ کو پڑھایا، اور علی مرتضیٰ نے حسین کو، اور حسین نے اپنے بیٹے علی کو، اور علی نے پھر آگے اپنے بیٹے محمد الباقر کو، اور پھر جعفر صادق کو، اور یہی سند ہم تک پہنچتی ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ قرآن متواتر نہیں اور ہم تک نہیں پہنچا؟ سارے اہل بیت تھے رضی اللہ تعالی عنہ۔
ونور اللہ مرکزہ. یہ سب اہل بیت کے واسطے سلسلے سے قرآن کریم ہم تک پہنچا. حمزہ کہتے ہیں میں نے عامش رحمۃ اللہ علیہ قرآن پڑھا، اور عامش سے جب میں نے قرآن پڑھا تو ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے یحییٰ بن ذباب سے پڑھا تھا. اور یحییٰ بن ذباب نے کس سے پڑھا ہے؟ وہ تو بہت مشہور آدمی ہے، علقمہ اور اسود دونوں سے. اور علقمہ اور اسود کے علاوہ زر بن حبیش سے، ربوع عبد الرحمن سلمی سے، اور ان سب نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے پڑھا تھا. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پورا قرآن کریم انہیں پڑھایا تھا. تیسرے ان کے استاد حمزہ کے محمد بن ابی لیلہ قاضی تھے، اور محمد بن ابی لیلہ نے کہا کہ میں نے قرآن کریم پورے کا پورا ابو المنہال سے پڑھا، اور انہوں نے حرف بحرف سعید بن جبیر سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پڑھا. اور پھر وہ کہتے تھے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے شاگردوں سے پڑھا ہے. اور حمران جن جو چوتھے ان کے استاد ہیں حمزہ کے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن کریم ابو الاسود سے پڑھا، اور ابو الاسود جو تھے انہوں نے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے پڑھا تھا، پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب کوفہ تشریف لائے ہیں تو پورا قرآن کریم انہیں سنایا. تو پانچوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، سیدنا علی، ابن مسعود، ابی بن کعب، عثمان اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، ان پانچوں تک، چار ان میں سے ایسے ہیں جن تک پوری سند متصل ہے حمزہ رحمۃ اللہ علیہ کی. یہ دوسرے قاری تھے کوفہ کے، اور کوفہ میں تیسرے قاری جو ہوئے، اس کوفہ میں اتنا علم تھا، اتنے لوگ تھے کہ ایک سے ایک بڑا آدمی تھا. اور یہ ہوا کرتا ہے کہ جب ایک نسل بہت بڑی ہوتی ہے پھر اس کے بعد کی نسل کے جو لوگ ہوا کرتے ہیں بعض اوقات وہ ان کے ادراک اور علم تک نہیں پہنچ سکتے تو وہ گرتے بھی اتنے شدید ہیں. تیسرے کوفہ کے کسائی تھے، اور کسائی کا لقب اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے حج کا احرام جب باندھا تو انہوں نے اس پہ کمبل اوڑھ لیا، یہ کمبل سے باندھا تھا. علی بن حمزہ ان کا نام تھا. تو کسا عربی میں کہتے ہیں چادر کو، کمبل کو، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے. تو کسائی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم عیسیٰ بن عمر سے پڑھا، اور عیسیٰ بن عمر نے طلحہ بن مسلک سے، اور انہوں نے ابراہیم نخعی سے، اور ابراہیم نخعی سے پھر علقمہ اور عبداللہ بن مسعود اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے قاری انہوں نے قرآن کریم ان پانچ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے پڑھا. اور کوفہ والوں نے خاص طور پہ سند میں حضرت عثمان، حضرت علی اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ آتے ہیں، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ، کیونکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا تو دارالخلافہ وہ تھا، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے وہاں تعلیم دی تھی، تو وہاں تو ہونا ہی تھا. تو جو قرآن انہوں نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا تھا یہ سب کا سب اللہ کے ہاں سے لوح محفوظ ہی سے آیا تھا، اور لوح محفوظ سے جبریل امین نے اخذ کیا تھا. اب تعالی شانہ نے براہ راست جبریل امین کو کوئی چیز دی تھی، اور پھر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے پڑھ کر سنایا. اور آخری سال میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ جبریل امین کو پڑھ کے سنایا. پھر جبریل امین نے حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کے سنایا. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو رکھا تھا کہ قرآن کریم وہ لکھیں. اور حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا گھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ، ان کے گھر میں رہنے والے، ان کے پاس رہنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد خلیفہ راشد اور ابی بن کعب، جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدا نے مجھے کہا ہے ابی میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناؤں. تو ابی نے کہا کیا میرا نام اللہ نے لیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں جبریل یہی کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں ابی کو قرآن پڑھ کے سنائے. کتنے خوش نصیب تھے، اللہ کی طرف سے نازل ہوئی وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین لے کے آئے کہ آپ اپنے اس صحابی ابی کو کہیے، ابی کو قرآن پڑھ کے سنائیے. کتنے خوش نصیب تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے لم یکن الذین کفروا انہیں سنائی. تو ابی نے جب سنا کہ اللہ نے میرا نام لیا ہے تو رو پڑے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابن مسعودی تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن کریم کو جامع اور اسے پھیلانے والے. یہ پانچوں کے پانچوں قرآن کریم کے بارے میں اگر امانت دار نہیں تھے تو پھر دنیا میں اسلام کا اللہ ہی حافظ ہے، پھر کوئی اسلام دنیا میں نہیں. ان حضرات نے اس وحی کو تسلسل کے ساتھ ہم تک پہنچایا. اس میں تحریف کیسے ہو سکتی ہے؟ اس لیے قرآن کریم میں تحریف تو اس وقت ہوتی جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کچھ گڑبڑ کرتے.
آپ دیکھتے ہیں ہماری کتابوں میں یہ روایتیں، بخاری میں، ابن ماجہ میں، جس کے حوالے متعدد مرتبہ دیے. اب خود سوچیں کہ اگر ان لوگوں کو یہ ڈر ہوتا، خوف ہوتا کہ ارے آنے والے لوگ کیا کہیں گے، تو یہ روایات کو نقل کرتے. سچے صاف ستھرے لوگ تھے، نفاق کا شائبہ نہیں پایا جاتا تھا. انہوں نے جو کچھ انہیں اپنے زمانے میں ملا سب کچھ اپنی کتابوں میں نقل کر دیا. انہوں نے کہا بھائی سچ بولنا ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا ہے. یہ چیزیں ہم سے صحابہ رضی اللہ عنہ سے ہم تک پہنچی ہیں، بالکل بلا کم مقاصد نقل کر دی. وہ لوگ بیٹھ کے کوئی سازشیں تھوڑے ہی گھڑا کرتے تھے ولیعذ باللہ. وہ لوگ کہتے تھے جو سچی باتیں ہیں کتابوں میں لکھو. آج کوئی شخص اٹھ کر یہ کہتا ہے کہ اہل سنت والجماعت کی کتابوں میں قرآن کریم کی تحریف کی روایات ملتی ہیں کہ قرآن پورا نہیں ہے، تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ روایات جن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے حوالے اور واسطے سے نقل ہوئی ہیں وہ سچے کتنے تھے، ان روایات کی کیا حیثیت ہے، یا منسوخ ہے جیسے کہ بحث ہو چکی، یا وہ تفسیری جملے ہیں جیسے کہ بحث ہو چکی، یا وہ شاذ قراتیں ہیں جیسے کہ بحث ہو چکی ہے، اور جو ہے وہ اختلافات ہیں قراء کے. اور پانچویں چیز جو ہمیں اس میں دیکھنی ہے وہ یہ کہ یہ راوی کون ہے. ایک آدمی کہتا ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایسے پڑھا ہے، ہم کہتے ہیں راوی کو دیکھو کون ہے. اور بہت مرتبہ ایسے ہوا کرتا ہے کہ قرات کی روایت بیان کرتے ہوئے یا حدیث کی روایت بیان کرتے ہوئے درمیان میں کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے. اور بعض کتابیں مستقل اس موضوع پہ لکھی گئی ہیں کہ انہوں نے کہا ہم نے اپنے زمانے کے سچ جھوٹ سب چیزوں کو جمع کر دیا ہے، تم خود ہی اندازہ کر لینا. اس بات کو سمجھنے کے لیے اس زمانے کا بیک گراؤنڈ دیکھنا چاہیے. مسلمان بڑے پڑھے لکھے تھے، اتنے علم والے تھے کہ حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ایک شہر میں علم حاصل کرنے گیا تو وہاں پر مجھے 2 کلی ملے سامان اٹھانے والے. تو مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ کہیں جانا ہے سرائے میں. میں نے کہا جی. انہوں نے کہا سامان آپ کا اٹھا لیں. اٹھا لو، پیسے طے ہو گئے. تو وہ دونوں کلی آپس میں باتیں کرتے جاتے تھے اور کہتے تھے کہ اچھا قرآن کی تفسیر یہ جو آیت ہے اس میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کیا کہا ہے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کہا ہے، فلاں صحابی رضی اللہ عنہ کیا کہا ہے. تو کہتے ہیں مجھے اتنا تعجب ہوا، میں نے ان سے درخواست کی کہ آپ سامان نیچے رکھ دیں. میں سامان نیچے رکھ دیا. میں نے کہا اللہ نے مجھے کچھ خدمت کی توفیق دی ہے، اگر آپ لوگ مزدوری کسی مجبوری کی وجہ سے کر رہے ہیں تو آپ پیسے لے لیجئے، آپ جیسے علم والے لوگ اور میرا سامان اٹھائیں بڑے شرم کی بات ہے. تو وہ ہنسے اور انہوں نے سامان اٹھا لیا اور انہوں نے کہا کہ تمہاری باتوں سے متاثر ہو گئے ہو، ہمارے اس شہر میں کوئی ایک مسلمان بھی ایسا نہیں ہے جو قرآن کریم کی تفسیر نہ جانتا ہو. تو حاکم کہتے ہیں میں نے کہا تو تمہارے علماء، انہوں نے کہا سبحان اللہ، ان کے تو کہنے ہی کیا، ہمارے لیے یہی شرف کافی ہے کہ ہم اپنی مزدوری سے فارغ ہو کے ان لوگوں کی مجلسوں میں جب جاتے ہیں اور وہ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں علم کی تو ہم ان کے ادب کی وجہ سے احترام علم میں بیٹھتے نہیں ہیں، کھڑے ہو کے سنتے ہیں. یہ مسلمانوں کے یہاں علم کا حال تھا. تو جب اتنا علم تھا تو بہت سی کتابیں محدثین نے مفسرین نے لکھ دی. انہوں نے کہا بھئی ہمارے زمانے میں جتنا سچ جھوٹ ہم تک پہنچا ہے یہ سب ہم درج کر رہے ہیں، تم خود ہی پڑھ لینا کیا اصل ہے کیا جھوٹ ہے کیا سچ ہے. در منصور جو کتاب ہے نا سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں ہر طرح کی روایتیں مل جائیں گی، سچ بھی جھوٹ بھی. خود حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی چیزیں نقل کر دی ہیں. بس امام ذہبی رحمۃ اللہ نے آ کے اس پہ تنقید کی کہ یہ باتیں اس میں جھوٹ ہیں. تو اسی طرح جب کہ قرآن اور حدیث کی کوئی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں بھی یہ ٹھیک ہے روایت تو ہے کتابوں میں، مگر اس کی تنقید کرنی چاہیے کہ اس میں راوی کون کون ہے، کس طرح یہ حدیث ہم تک پہنچی ہے. اور بڑے المیے کی بات ہے کہ جو بالکل جھوٹے راویوں کی روایتیں ہیں وہ اب چالاک لوگ نکال کر لے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی حدیث میں آیا ہے، فلاں تفسیر میں آیا ہے، فلاں جگہ آیا ہے. ارے بھائی لکھا ہوا تو یقیناً ہے لیکن یہ روایت آئی کہاں سے. امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح القدیر لکھی ہے، قرآن کریم کی تفسیر ہے. 1250 ہجری میں ان کا انتقال ہو گیا. صنعاء کے قاضی تھے یمن کے. اور شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن عساکر نے یہ نقل کیا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ ہم حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورہ مائدہ کی اس آیت کو ایسے پڑھتے تھے. سورہ مائدہ کی 67 نمبر آیت ہے، قرآن کریم کھول کے دیکھ لیجئے، اس میں لکھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک.
اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن ہم نے آپ پہ نازل کیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دیجیے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ قرآن لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا نہیں کیا، آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا لوگوں سے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، یہ آیت اب بھی ملے گی قرآن کریم میں. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس آیت کو ایسے پڑھتے تھے یا ایھا الرسول، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلغ ما انزل الیک من ربک، اللہ نے جو آپ تک قرآن کریم حکم جو دیا ہے اس کو لوگوں تک پہنچا دیجئے. آگے کیا پڑھتے تھے؟ یہ اس قرآن میں نہیں. ان علی مولا المومنین، کہ علی رضی اللہ عنہ ایمان والوں کے آقا ہیں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ بات نہ پہنچائی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ولایت کی، فما بلغت رسالت، آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا. ہم کہتے ہیں یہ ہے روایت. اس روایت میں پہلے دیکھو یہ آیت کیا اس نے راوی نے کہی ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ پہنچا دیجیے لوگوں تک کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایمان والوں کے مولا ہیں. کون ایسا مسلمان ہے جو امیر المومنین مولا علی کرم اللہ وجہہ کو اپنا مولا اپنا آقا نہیں مانتا؟ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے جوتے مل جاتے تو سر پہ رکھے جانے کے قابل تھے، نجات کا ذریعہ بن جاتے. امیر المومنین رضی اللہ عنہ معمولی آدمی تھے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ میں شہر ہوں علم کا اور علی رضی اللہ عنہ اس کا دروازہ ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی باتیں تھوڑے مناقب ان کے بیان کی. آپ نے فرمایا اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ علی تم سے نفرت سوائے منافق کے اور کوئی نہیں کرتا، اور ایمان والے ہیں جو تم سے محبت کرتے ہیں. تو علی رضی اللہ عنہ کی محبت ان کی ولایت کا کون قائل نہیں گئی؟ بات اس پہ نہیں ہے، بات اس پہ ہے کہ یہ آیت کہاں ہے. انہوں نے کہہ دیا ابن ثاقب نے لکھا ہے، شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. اس روایت کو جب ہم نے دیکھا کہ اچھا بھائی ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کس نے یہ بات سنی تھی، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے آگے یہ بات آخر چلی ہے نا، کس نے کس سے کہی تھی؟ راویوں کی سند کو دیکھو تو معلوم ہوا کہ اس کی سند ہی کچھ نہیں، بالکل مجروح روایت، پوری سند بھی معلوم نہیں. کہتے ہیں ابو بکر نے یہ کہا. کون ابو بکر بھائی؟ ابو بکر کے راوی نام کے دیکھ لو، ابو بکر سلمی ہے، ایک اور ابو بکر ہیں، ایک ابو بکر ایسے ہیں جن کا حافظہ ضعیف تھا. انہوں نے کس سے سنا؟ انہوں نے عاصم سے سنا. اچھا بھائی عاصم کے نام کو دیکھو تو عاصم نام کے تو کم سے کم بھی 30-35 راوی مل جاتے ہیں. ان عاصموں میں سے کس سے سنا تھا؟ ایک سے ایک بڑا جھوٹ ہے. تو راوی بھی پرکھنے ہیں یا نہیں؟ بس اتنا کافی ہے کہ ابن ثاقب نے لکھا لہٰذا ہم نے اسے نقل کر لیا. معلوم ہوتا ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تک یہ سند پہنچی نہیں ہے، ہی جھوٹ. اور اسی جھوٹ کو چونکہ شوکانی نے فتح القدیر میں نقل کر دیا ہے، اس لیے لوگ اب سمجھے بیٹھے ہیں کہ آیت ایسی ہی نازل ہوئی تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نکال دی تھی. ولیعذ باللہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نکال گئے اور پورا 12 برس ان کا دور خلافت چلتا رہا. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو بھیجتے رہے کہ امیر المومنین کی حفاظت کرنا. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہج البلاغہ میں کہیں کہ عثمان اچھے تھے، ایسے تھے، ان کے فضائل اور مناقب بیان کریں. یہاں تک سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہیں کہ ہم مختلفنا علی دم عثمان فنحن براء منہ، ہمارا اور ہمارے دوستوں کا اختلاف سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خون پہ ہے اور میں عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں سے بری ہوں. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ بار بار کہیں کہ عثمان کے دشمنوں سے میرا تعلق نہیں. کیا وہ اس عثمان کے متعلق کہتے تھے جو عثمان قرآن کریم سے ان کا نام نکال گیا اور قرآن کے ان کا نام نکلا، یعنی نکلا پوری آیت کو ہی ہٹا گیا؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی نظر میں وہ مسلمان رہ گیا تھا؟ امیر المومنین تو چھوڑے نا، وہ تو بہت بات کی بات ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں صرف مسلمان ہی نہیں امیر المومنین ہونے کے قائل، ان کی بیعت کی ہوئی ہے. اور وہ صاحب ایسے کہ قرآن درمیان سے آیت نکال گیا علی رضی اللہ کی. کیا تک بنتی ہے، کیا جھوٹ ہے جو اس راوی نے کہا ہے اور اس کو ولیعذ باللہ لوگ نقل کرتے آتے ہیں. اس لیے ہمیشہ جو حدیث ہے، جو قرآن کریم کے متعلق کوئی بات ہے تو راوی بھی دیکھنا چاہیے. اگر استطاعت نہ ہو تو اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے. آج بدقسمتی سے مسلمانوں میں جتنی بھی جماعتیں
کام کر رہی ہیں، ہاں ان کا کوئی بھی مکتبہ فکر ہو، دین کی اشاعت کے سلسلے میں، دین کی تبلیغ کے سلسلے میں، آپ 10 سے ایک بیانات ان کے اٹینڈ کر لیجئے، اور جو حدیثیں وہ لکھتے ہیں بولتے ہیں وہ لکھ لائیے، اور ان بزرگوں کی روایات کو آپ کسی صاحب علم سے کہیے، انہی سے پوچھیے کہ حضرت یہ کہاں آئی ہے روایت، کہاں سے یہ حدیث سنا رہے ہیں؟ اکثر و بیشتر جھوٹ ہے، اور جھوٹ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ صحیح احادیث اور روایات بیان کرنے کے لیے پڑھنا پڑتا ہے، علم حاصل کرنا پڑتا ہے، پر پڑھے کون؟ علم کون حاصل کرے؟ اتنی تحقیق کون کرے؟ ہمارے زمانے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ پھیل گیا۔ آپ لکھ لیں، بس کسی پہ کچھ چیرہ تنقید کی ضرورت نہیں، آپ 8-10 بیانات مختلف لوگوں کے اٹینڈ کر کے ان حدیث کو لکھ لیں، اور پھر اہل علم سے کہیں کہ ان حدیثوں کو صحیح طور پر ثابت کر دیں کہ یہ الفاظ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تھے۔ اچھا بھئی اتنا ہی ثابت ہو جائے کہ مفہوم کی کوئی بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، کوئی ایسی بات نہیں ہے، اور جھوٹ در جھوٹ ہے، صرف لوگوں کے دل گرمانے کے لیے، اپنی جماعت میں اضافہ کرنے کے لیے، لوگوں کو ذرا اپنے قریب لانے کے لیے، اور کچھ کبر اپنی علمیت کا روب جھاڑنے کے لیے، اور اس بات کا احساس نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من کذب علی متعمدا، جو شخص مجھ پر جھوٹ بولتا ہے جان بوجھ کے، فلیتبوأ مقعدہ من النار، اسے چاہیے کہ وہ سوچ لے، تیار کر لے اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ۔ تو دیکھنا ہے کہ راوی کون ہے۔ معلوم ہوا کہ جو راوی غلط ہیں، جو راوی جھوٹے ہیں، اس کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ تو اس لیے ناسخ اور منسوخ کی بحث ہو گئی، تفسیری جملے آپ سے عرض کرتی ہے، شاذ قراتوں کی بات ہو گئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قرات کے اختلافات تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن کریم پڑھایا تھا وہی وہ لوگ پڑھتے رہے، یہ بھی بات ہو گئی۔ اس کی ایک اور مثال، تو وہی ابن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نماز پڑھی اور میں قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا، اور جو انہوں نے سلام پھیرا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پکڑ لیا، اور ان کا بھائی یہ کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا۔ انہوں نے کہا مجھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فرقان اس طرح پڑھائی، اور دونوں چلے گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ آپ نے فرمایا وہی تم پڑھو اور عمر تم پڑھو۔ دونوں نے پڑھ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے فرمایا کہ تم دونوں نے صحیح پڑھا ہے، تم دونوں کو میں نے ایسے ہی پڑھایا ہے۔ یہ قرات کے اختلافات اوپر سے ہی چلے آتے ہیں، اللہ کو یہی منظور تھا۔ اب اللہ تعالیٰ سے پوچھیے کہ ایک لفظ کو دو مرتبہ کیسے پڑھایا گیا اور کیوں نازل کیا گیا؟ مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، قرآن کریم میں سینکڑوں مثالیں ایسی دی جا سکتی ہیں، ابراہیم اور ابراہیم، مالک اور ملک، بہت سی مثالیں، لیکن عام آدمی کے سمجھنے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ تو نسخ، تفسیری جملے، شاذ قراتیں، قرات کے اختلافات، اور پانچویں چیز روات، یہ 5 چیزیں فعال کرنی چاہیے۔ اس کے بعد سوچنا چاہیے کہ اگر قرآن کریم کی کوئی ایک روایت بھی آج ایسی ملتی ہے جس سے ثابت ہوتا ہے یا شبہ پڑتا ہے کہ قرآن میں تحریف ہو گئی ہے، تو ان 5 اصولوں پر ہم پرکھیں گے۔ ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ دیکھنا اس کی ناسخ کوئی آیت تو نہیں، کہیں یہ آیت منسوخ تو نہیں ہو گئی تھی جس کا حوالہ یہ مستشرق یہ کافر دے رہا ہے۔ تو کہے گا اس طرح آتا ہے، ہم کہیں گے دیکھنا کہیں تفسیری جملہ تو نہیں، دیکھنا کہیں شاذ قرات تو نہیں، اچھا بھئی یہ قراء کا اختلاف تو نہیں، ارے اس کی سند بھی تو دیکھ لو، اس کا راوی کوئی ضعیف جھوٹا تو نہیں آ گیا درمیان میں۔ ان 5 چیزوں کے بعد ہم کہتے ہیں قرآن کریم میں تحریف ہو کیسے سکتی ہے؟ تحریف تو ہوتی ہے اگر صحابہ رضی اللہ عنہ کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں خود تبدیل فرمائی ہیں اس کا تعلق یا قرات سے ہوگا یا تفسیری جملوں سے ہوگا یا ناسخ منسوخ کی بحث ہوگی۔ تحریف کی صرف ایک ہی صورت ممکن تھی، اور وہ یہ کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کرتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے تحریف کر دی۔ اچھا صاحب ایک لمحے کے لیے مان لیا، 1500 برس سے وہ تحریف چلی آتی ہے، اصل قرآن کہاں ہے؟ پھر اسلام کا کیا اعتبار ہے؟ پھر اللہ ہی حافظ ہے، پھر اس اسلام کو چھوڑ دینا چاہیے، والعیاذ باللہ، جس کی کتاب محفوظ نہیں رہ سکتی۔ یہ بات نہیں ہو سکتی۔ ہمارے نزدیک قرآن کریم کی ترتیب تک اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اب تک امت میں محفوظ چلی آتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جس ترتیب سے قرآن پڑھا اور پڑھایا تھا ہمارے نزدیک اب تک وہ ہے، اور قرآن کریم جتنا ہے اس کی 4 ترتیبیں ہیں۔ سب سے پہلی ترتیب یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ہے، پھر بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے۔
اس لیے جو لوگ یہ شوشہ نکالتے ہیں نا کہ نزولی ترتیب چاہیے، قرآن نازل کیسے ہوا تھا؟ اللہ کے بندو غور کرو، قیامت تک قرآن کریم کی ترتیب نزولی ایسی صاف نہیں مل سکتی، ٹک لگائی ہے جنہوں نے بھی لگائی ہے۔ سورہ اقرا کو پہلے لکھتی ہے کہ سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی، سورہ اقرا بسم ربک الذی خلق کی تو 5 آیتیں نازل ہوئی تھی، پھر اس کے بعد سورہ مدثر کی 3 آیتیں نازل ہوئی۔ تو اس طرح پھر کرنا چاہیے کہ سورہ علق کی 5 آیتیں لکھ کے پھر سورہ مدثر کی 2 آیتیں لکھ دینی چاہیے۔ یہ ثابت کیسے ہوگا کہ قرآن کی کون سی آیت کس موقع پہ نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صورت نے لکھوایا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں نزولی ترتیب کچھ نہیں ہے، اپنے اندازے سے لکھی ہے، جس نے بھی لکھی ہے ہمیں معلوم ہے کہ کہاں کہاں لکھی اور چھپی ہوئی ہے، مگر وہ سب اندازے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں، اور نہ ہی کوئی آدمی اب قرآن کریم کو قیامت تک نزولی ترتیب میں لا سکتا ہے اور نہ اس کو کچھ فائدہ ہے۔ ہم اس کے قائل ہیں، اہل سنت والجماعت کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب دے کر گئے تھے، قرآن کی 4 ترتیبیں ہیں، چاروں متواتر ہم تک پہنچی ہیں۔ سورتوں کی ترتیب ہے، سورہ فاتحہ ہے، پھر بقرہ ہے، پھر آل عمران ہے، پھر سورہ نساء ہے، اگرچہ اس میں اختلاف ہوا ہے اور بعض حضرات نے سورہ آل عمران سے پہلے سورہ نساء کو مانا ہے، لیکن وہ اس طرح پرنٹنگ نہیں تھی، پریس نہیں تھے، لوگ مختلف ٹکڑوں پہ قرآن کریم کے لکھتے تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ نساء کو بعض روایات میں پہلے رکھا، سورہ آل عمران کو بعد میں رکھا، وہ روایات الگ ہیں، لیکن یہ کہ ترتیب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح قرآن کو زندگی میں پڑھا اور پڑھایا اور جبریل امین کو 2 مرتبہ سنا اور سنایا، تو یہی ترتیب تھی جو آج ہمارے پاس ہے۔ اور ہم اس کے بھی قائل ہیں کہ آیات کی ترتیب صورتوں کے اندر جو ہے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے رکھی تھی۔ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین پہلے ہے اور الرحمن الرحیم بعد میں ہے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ سورہ فاتحہ ایسے نازل ہوئی تھی کہ مالک یوم الدین، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، غیر المغضوب علیہم، غلط کہتا ہے۔ سورتوں کے اندر آیات کی ترتیب یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی۔ تیسری ترتیب جس کے ہم قائل ہیں اور ہمارے عقیدے اور ایمان کا حصہ ہے کہ قرآن کے جو کلمات ہیں یہ بھی وہی ہیں جو جبریل امین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے تھے، انہیں آگے پیچھے کرنا جائز نہیں۔ مثلا الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ اور قرآن۔ اب کوئی کہ للہ الحمد، اس سے شروع کر لو، الحمد کو بعد میں لے جاؤ، للہ کو پہلے لے آؤ، غلط کہتا ہے، کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ اگر وہ کہتا ہے کہ قرآن ایسے نازل ہوا تھا کہ للہ الحمد رب العالمین، یہ کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں، الحمدللہ رب العالمین ہی ہے۔ اور چوتھی ترتیب ہم کہتے ہیں قرآن کے جو حرف ہیں یہ بھی ایسے ہی تھے۔ مثلا الحمدللہ، حمد میں کتنے لفظ آئے بھائی؟ ہا، میم اور دال۔ اب کوئی کہتا ہے کہ ہا، میم اور دال کو ذرا سا اگر تم الٹا کرو تو المدح للہ، مدح و ثنا، اردو میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں نا الفاظ ایسے، اور وہ کہتا ہے کہ المدح للہ استعمال ہوا تھا، الحمدللہ نہیں تھا۔ تو ہا، میم اور دال، ان کو ہا میم دال پڑھو گے تو حمد ہو جائے گی، میم دال ہا پڑھو گے تو مدح ہو جائے گی۔ تو یہ مدح جو ہے وہ لفظ تھا، یہ صحابہ رضی اللہ عنہ نے بدل کے اسے حمد کر دیا تھا۔ ہم کہتے ہیں یہ بھی کفر کی حرکت ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے والعیاذ باللہ، یہ تینوں چیزیں یعنی صورتوں کے اندر آیات کی ترتیب، کلموں کی ترتیب، حتیٰ کہ الفاظ کی ترتیب، یہ بھی وہی ہے جو جبریل امین اللہ سے لے کے آئے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے لیا اور پھر امت میں ہم تک پہنچا۔ یہ چاروں کی چاروں ترتیبیں ایسے ہی ہیں۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کی ترتیب میں یہ چاروں خرابیاں پائی جاتی ہیں، انہیں سوچنا چاہیے خاص طور پہ آخری تینوں ترتیبوں کا انکار کرتے ہوئے کہ یہ تو انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہیں۔ اگر قرآن کریم اتنا ہی ناقص ہے والعیاذ باللہ تو اسلام میں کیا ہے پھر؟ اس لیے تحریف ہوتی اگر کسی نے کی ہوتی تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے کی ہوتی۔ انہوں نے ایک ایک چیز متواتر قرات میں، جو ابن مسعود، حضرت علی، حضرت عثمان، ابی بن کعب اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے چلی، وہ متواتر ساری ترتیبیں ہم تک پہنچی ہیں۔ البتہ بعض روایات پہلی ترتیب یعنی سورہ آل عمران آگے ہے یا سورہ نساء پیچھے ہے، بعض روایات ایسی ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ جو اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو وہ اتنی بڑی غلطی یعنی کفر کا ارتکاب نہیں کرتا، والعیاذ باللہ کفر بہت بڑی چیز ہے۔ لیکن باقی تینوں ترتیبوں میں کوئی کہتا ہے کہ ایسے نہیں، ایسے ہونا چاہیے تھا اور صحابہ رضی اللہ عنہ نے ایسے بدل دیا تھا، تو یہ اس کا جملہ کفر کا ہے۔
تو قرآن کریم مکمل متواتر حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے ہم تک اسی ترتیب سے پہنچا ہے جس ترتیب سے آج ہم اس کی قرآت کرتے ہیں۔